نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات کرام، اللہ جل شانہ و عم نوالہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا پالنہار یا مسلمانوں کا ہی رب اور مالک نہیں ہے، بلکہ وہ سارے عالموں کا، سارے جہان کا مالک و مختار ہے۔ اسی طریقے سے جناب خاتم النبیین، اشرف المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر جلوگر فرمایا، یعنی آپ کی ذات گرامی صرف ایمان والوں ہی کے لیے رحمت نہیں ہے، صرف مؤمنین اور مسلمانوں ہی کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ سارے جہان کی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حقیقتاً باعث تخلیق کائنات ہیں، تو آپ کی یہ خواہش اور آپ کا قلبی رجحان اس طرف رہا ہے کہ روئے زمین پر ہر بشر، ہر فرد جو ہے وہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا نام لینے والا بن جائے، توحید کا اقرار کرنے والا اور توحید کی تصدیق کرنے والا بن جائے، اور وہ تسلیم کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جملہ حضرات انبیاء کرام و رسل عظام کو، وہ تسلیم کر لے اسلام کی حقانیت کو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پر چڑھ کر لوگوں سے یہی کہا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اس حالت میں کہ ایک لشکر جرار اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے اور وہ تمہارے اوپر یلغار کرنے والا ہے، تو تم کیا میری اس بات کو مان لو گے؟ تو سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے سنا ہے، ہم نے آپ سے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، ہم تو آپ کی بات کو مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لشکر جرار وہ ہے کہ جو شیطانی لشکر ہے اور تمہارے اوپر یلغار کرنے والا ہے، یعنی تمہاری آخرت کو تباہ اور برباد کرنے والا ہے، لہذا تم میری بات کو مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لاؤ اور میری رسالت کو تسلیم کر لو۔ کتنے ہی وہ تھے کہ جنہوں نے انکار کر دیا، سر کو نیچے کر لیا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ کو اس چیز سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ تو یہ چاہتے تھے کہ روئے زمین پر کوئی بھی فرد ایسا نہ ہو کہ جو میری دعوت سے منحرف ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے۔ لیکن جب آپ یہ سنتے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں آپ کو تسلی دی ہے اس بات سے۔ حضرات اکرام، اور اس کے اندر ہر مبلغ اسلام کو
یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہارا کام تو دعوت حق دینا ہے. تسلیم کرنے والے تسلیم کریں یا نہ کریں، اگر وہ تسلیم کریں گے تمہاری دعوت کو تو اس کا جو ہے ان کو اس کی جزا ملے گی. تسلیم نہیں کریں گے تو تمہیں تو تمہاری دعوت دینے کا اجر و ثواب ملے گا ہی. اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم. یہاں پر آیت کریمہ کو حرف انا سے شروع کیا ہے، اور عربی کے اندر انا اور انا تحقیق کلام کے لیے آتے ہیں. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم، برابر ہے ان کے اوپر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. انذرا ینذرو، انذار کے معنی ڈرانے کے آتے ہیں. اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر بھی بنا کر بھیجا اور نذیر بنا کر بھی بھیجا. بشیر کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی خوشخبری سنانے والا، اور نذیر کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا. تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے محبوب علیہ السلام، آپ کی خواہش تو ضرور ہے کہ یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، سب کے سب آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، لیکن ہمارا علم جو ہے وہ ازل سے ابد تک محیط ہے ان کی سرشت کے اوپر، اور ہم جانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، یہ جو ہیں منکر ہیں، کافر ہیں، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، آپ ان کو کتنا ہی ڈرائیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ وعم نوالہ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ دعوت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول کی رسالت کو ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر مولا جل شانہ وعم نوالہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیوں دی اس بات کی کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے، مختار بنایا ہے کہ تمہارے سامنے ایک راستہ حق ہے، صراط مستقیم ہے، جس کے اوپر چل کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں پہنچ جاؤ گے جو جنت کی شکل میں تمہیں عطا ہوں گی، اور ایک راستہ وہ ہے کہ جو شیطانی راستہ ہے جس کے اوپر تم چلو گے تو دوزخ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے. یہ انسان کی عقل اس چیز کو سمجھتی ہے، کیوں کہ وہ مختار ہے اس چیز کو، اپنے اختیار سے وہ دونوں راستوں میں سے جو راستہ چاہے منتخب کر سکتا ہے. جب وہ راستہ منتخب کر سکتا ہے تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اعلاء کلمت الحق کی دعوت دینا اور ان سے یہ کہنا کہ تم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو اور میری رسالت کو تسلیم کر لو، یہ حق بجانب ہوا. حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. چونکہ اس آیت کریمہ سے پہلے اس جماعت کا ذکر ہوا ہے کہ جو جماعت اوصاف حمیدہ جو بیان کیے گئے، ان
اوصاف کے ساتھ متصف ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقانیت کا اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا، ان کی ہدایت اور ان کی فلاح و بہبود کا اعلان فرما دیا۔ اور یہ جماعت کہ جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے، وہ جماعت ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی منکر ہے تو ان کے انکار کا اعلان کر دیا، کیونکہ مولا تبارک و تعالی کا علم سب پر، ہر چیز پر محیط ہے، وہ سب چیزوں سے کو جانتا ہے، کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے احوال سے بھی واقف ہے، اس لیے اسے خوب معلوم ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے، کون صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، کون ایمان لانے والا نہیں ہے، کون صراط مستقیم پر چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت مجھے اور آپ سب حضرات کو صراط مستقیم پر قائم و دائم فرمائے۔ آپ حضرات اس درس قرآن کو سن کر زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ قرآن عظیم کا یہ پیغام سب لوگوں تک پہنچے، اور ہمارے اس چینل دعوت حق کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔